الحمد لله الذي نور الشمس والقمر والصلاة والسلام على سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبا بكر وعمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وفي مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین کرام، پورا علاقہ بدلی کا اور جامعہ خلفائے راشدین کے محبت کرنے والے تمام سنی غیور مسلمانوں، جب بھی یہاں آئے ہیں دل باغ باغ ہوا ہے. اکثر مدارس کے جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن جو ولولہ جو جذبہ جامع خلفائے راشدین کے جلسے میں عوام کا نظر آتا ہے وہ پورے ضلع کے اندر ہم نے کہیں نہیں دیکھا. گلیاں ہیں، بازار ہیں، مسجد ہے، مسجد کے چھت ہیں، سڑکیں ہیں، دائیں بائیں جہاں بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے جس کو جگہ ملتی ہے. اللہ کے فضل سے رسول اللہ کے اور صحابہ کے غلام وہاں پروانوں کی طرح موجود ہوتے ہیں. اللہ رب العزت یہ نسبت میری اور آپ کی مرتے دم تک قائم اور دائم فرمائے. شہید اسلام حضرت قاری عبدالرشید صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کہ اللہ تعالی درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے عزیز برخودار مولانا امیر معاویہ صاحب ان کے بھائیوں کو کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے کہ وہ والد کے اس مشن کو، اس گلشن کی آبیاری کے اندر اللہ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ولادت مصطفیٰ کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام ہے. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دیوبندی جو ہیں یہ ولادت کو نہیں مانتے، اس لیے یہ میلاد نہیں مناتے. تو ان کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، دیوبندی کیسے نہ مانے؟ اللہ کے نبی کی ولادت کو تو کافر بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو نہ مانتا. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ہم حضور کے امتی بنے. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لانا بھی ان کی شان والا، اللہ کے نبی کا بچپن بھی شان والا، اللہ کے نبی کی جوانی بھی شان والی، اللہ کے نبی کی شادیاں بھی شان والی، اللہ کے نبی کی اولادیں بھی شان والی، اللہ کے نبی کے جہاد بھی شان والے،
اللہ کے نبی کی عبادتیں بھی شان والی، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن بھی بڑی عظمت اور شان والی، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر حدیث کا جملہ بھی شان والا، اللہ کے نبی کا ابو بکر صدیق بھی بڑی شان والا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی شان والے، سیدنا عثمان ذی النورین بھی بڑی عظمت اور شان والے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا بھی بڑی عظمت اور شان والے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی شان والے۔ میں ان لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی پچھلے جمعے ہی 12 ربیع الاول تھا، اگلے دن ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ ملک میں کیا ہوا ہوگا۔ جیسے یہ مسجد کے آپ کو محراب کے اوپر یہ ٹیرس سے نظر آ رہا ہے، اسی طرح کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، دنیا مسجدوں کے آگے اسی طرح کے شیڈ پہ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہی ہے نبی کی آمد کی خوشی۔ کوئی اونٹ کا جلوس نکال رہا ہے، کوئی گھوڑے کا نکال رہا ہے، کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہا ہے، کوئی فوجی بینڈ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اتنا دل دکھا کہ آج 1445 ہجری ہے، نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے 1450 سال اور 1500 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج کے مسلمان کو 571 عیسوی کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آج 2023 ہے، 1450 سال یہ بھی ہو گئے، لیکن لوگوں کو آج بھی یہ شعور نہیں آیا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے۔ آج بھی دنیا ناچتی ہے، آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ناچنے کا نام نبی سے محبت ہے، شاید کیک کاٹنے کا نام میلاد ہے، شاید گلیوں اور بازاروں کو جھنڈیوں سے سجا دینے کا نام نبی کی محبت اور ولادت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی محبت پوچھنی ہے تو حبشے کے کالے بلال سے پوچھ، حضرت سمیہ سے پوچھو جن کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت زنیرہ سے پوچھو جن کی زندہ حالت میں آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت لبینہ سے پوچھو جن کی زندہ حالت میں چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں۔ اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے وہ جتنا بھی دین سے دور ہو رہا ہے، وہ جتنا بھی فسق و فجور کے اندر جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ اور آج کا نوجوان بھی، اس مجمع کے اندر بیٹھنے والا بھی، مجھے پتا ہے مجھے آدھے سے زیادہ سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ننگے سر نظر آ رہے ہیں، آدھے سے زیادہ کے موبائل میں، بلکہ 70-80% کے موبائل میں گانے اور فلمیں بھی بھری ہوئی ہوں۔ میں اس نوجوان کو کہتا ہوں، تو اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اپنے موبائلوں سے گانے کو نکال دے، اپنے کانوں کو گانوں سے نہ آشنا کر دے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ آؤ نعت خوانی سننی ہے، آؤ نبی کی شان اور سیرت سننی ہے، ہم اللہ کے قرآن سے سنیں۔ سارے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دنیا کہتی ہے علماء دیوبند اللہ کے نبی کی شان بیان نہیں کرتے، او جاہلو، او کم علمو، ہماری کیا جرت ہے ہم اللہ کے نبی کی شان کو نہ سمجھ سکیں۔ اللہ کے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا، ابھی زمین و آسمان بھی نہیں بنے، ابھی کائنات خاموش ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے سے بھی 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرشتے وجد میں آ جاتے ہیں، اللہ آج آپ نے کیسا کلام پڑھا، اللہ آج آپ نے کیسے خوبصورت جملے کہے۔ ایک روایت میں آتا ہے زمین و آسمان بننے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ آج آؤ
اللہ کے نبی کی شان سننی ہے، علماء دیوبند کے سٹیج سے سنو۔ فرمایا اپنے کانوں کو بیہودہ گانوں سے، لچر گانوں سے، کنجر خانوں سے کی آوازوں سے ناشنا کر دو۔ جب فرشتے جھومتے ہیں اللہ یہ کیسا کلام ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کے اندر آج جیسے ولادت مصطفیٰ کانفرنس ہے، عالم ارواح کے اندر 2 کانفرنسیں ہوئی ہیں، ایک کی صدارت اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اولین و آخرین، آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر ذی روح کو، ہر انسان کی روح وہاں موجود ہے۔ اللہ نے پہلی توحید کانفرنس رکھی، اللہ نے پہلا سوال کیا الست بربکم قالوا بلا، سارے کہنے لگے کیوں نہیں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ توحید کی کانفرنس مکمل ہو گئی۔ اللہ نے دوسری کانفرنس رکھی ولادت مصطفیٰ کی، سیرت مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، او لوگو، او میرے نبیوں، میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہیں نبوت کا تاج دوں گا۔ آپ نے وقت میں ہر نبی دنیا کے اندر پہنچے گا، آدم کہیں گے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ عہد کرو۔ اللہ کو ساری تقویم کا پتا، اللہ کو ساری ترتیب کا پتا، اپنے پیغمبر کی، اپنے پیغمبر اپنے محبوب کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے سب سے عہد لے لیا۔ تمہارے جس کے زمانے میں بھی آپ کی نبوت چل رہی ہو، جب میرا محبوب آ جائے تم نے اپنا کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنوں کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سارے اپنی نبوت کو اللہ نے یہ پھر پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبیوں کی آمد شروع ہوئی، نبی آتے گئے، اپنا اپنا وقت گزارتے گئے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کے سفر پر سارے نبی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کو امامت کا تاج ملا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ کو امامت ملی، خطابت ملی، قیادت ملی۔ اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کی گود کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنانے کا شرف بخشا۔ سارے کہیں الحمدللہ۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی ہے۔ لیکن یاد رکھنا آج کے اس دور میں بڑا نازک دور جا رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ صبح کو کامل مومن ہوگا، شام مرے گا تو کافر کا جنازہ جا رہا ہوگا، شام ہوگی تو کامل مومن ہوگا اور صبح جنازہ جا رہا ہوگا، مرے گا تو کافر کا جنازہ جا رہا ہوگا۔ آج مجھے اور آپ کو نبی سے محبت بھی ہے، صحابہ کے ساتھ دیوانگی بھی ہے، لیکن کاروبار سود پہ، کاروبار سٹے پر، جوا ہم نے کھیلنا ہے، بٹیر ہم نے لڑانے ہیں، شرطوں پہ مرغے ہم نے لڑانے ہیں، بچیوں کو ناحق طلاقیں ہم نے دینی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ یاری لگا کر زنا جیسے بدترین عمل اور شراب جیسے محفلوں کے اندر ہم نے ڈیروں کو آباد کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں یاد رکھنا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکے گا، اپنے آپ کو مومن بھی نہیں کہلا سکے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں ساری کائنات سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر اپنے محبوب کی محبت نہیں رچ بس جائے گی، تم لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔
آپ حیران ہوں گے، بہاولپور کا ایک پرنسپل ہے میڈیکل کالج کا، سارے لوگ میری توجہ سے بات سنیں، ڈاکٹر جاوید اقبال اس کا نام ہے، زندہ ہے، فیس بک پہ اپنی ویلاگ بناتا ہے۔ اس نے کہا میں نے پاکستان کے بڑے بڑے اسکول اور کالجوں کے اندر، میں نے بڑے بڑے ٹیوشن سینٹر اکیڈمیوں کے اندر جا کے لیکچر دیے، میں نے بچوں سے، یہ 5 سے 10 سال کے بچوں سے میں نے سوال کیا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ کسی نے کہا میں عمران خان جیسا بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں شاہ رخ خان بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں سلیمان خان بننا چاہتا ہوں، کسی نے کسی گلوکار کا نام لے دیا، کسی نے کسی کرکٹر کا نام لے دیا۔ کہتا میں نے 1500 بچوں کا امتحان لیا، جدھر بھی لیکچر دینے، جلسے پہ تقریر کرنے جاتا میں چھوٹے بچوں کو قریب کر کے پوچھتا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ 1499، کہتا 1500 یا 1600 بچوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے، یہی میرے اور آپ کا سب کا رزلٹ ہے۔ اس نے کہا 1400 کے 1500 بچوں نے کہا فنکاروں کے نام، سیاستدانوں کے نام، کھلاڑیوں کے نام، کنجروں کے نام لے کے کہے ہم ویسے بننا چاہتے ہیں۔ ایک بچی نے، توجہ، ایک بچی نے کہا میں حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بننا چاہتی ہوں۔ یہ کس نے اس بچی کو بتایا؟ ماں نے سمجھایا۔ آل رسول کی محبت اس ماں نے ڈالی ہے، اس باپ نے ڈالی ہے جس نے اس اہل بیت کا اور حضور کی بیٹیوں کا، حضور کی ازواج مطہرات کا جس نے دل کے اندر محبت ڈالی ہے۔ وہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور میرے ہاں سوال کیا ہے، ہمارے موبائلوں کے اندر تصویریں کس کی بھری ہوئی، گانے کس کے بھرے ہوئے؟ رحیم یار خان کے ریلوے روڈ ہو یا یہاں کا اڈا ہو، 50 روپے میں 2 GB کارڈ بھروانے والا کون ہے؟ یہ کس کے کارڈ بھرواتا ہے؟ اور پھر کہتا ہے صدیق اکبر تے جانوی قربان ہے، عمر فاروق تے جانوی قربان ہے۔ نا ایسے فراڈ نہیں ہوگا، رہزنوں سے کرو رہبری کی امید، ای خیال استو محال استو جنون۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ جلسہ صرف مفتی سعید ارشد صاحب کی نعتیں سننے کے لیے نہیں، اگر یہاں سے عمل لے کے جائیں، یہاں عبدالرشید صاحب کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، میری اور آپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی آئے تو کر کے کیا گئے؟ صبح لوگ پوچھیں گے کس نے نظم کیسی پڑھی، کس نے تقریر کیسے کہی، آپ کہیں گے سارے آئے ہیں لیکن بیٹھ کے تصویریں کھچا کے چلے گئے، بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی۔ وہ کہیں گے امیر معاویہ نے اتنے لاکھوں کا خرچہ کیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، کس لیے آئے؟ کیا کہنے کے لیے آئے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیک کاٹتے ہوئے، جھنڈیاں لگاتے ہوئے، پھول کی پتیاں پھینکتے ہوئے قرآن نازل ہوا۔ حضور کی بیٹیوں کے کھڑے پیر رشتے ٹوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ 13 سالہ مکی زندگی دکھ اور تکلیفوں کے اندر گزری، 10 سالہ مدنی زندگی 26-27 غزوات کے اندر گزر گئی، 2 سال قرآن کو کھل کے کام کرنے کا موقع ملا، اور ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ آپ کے اڈے پہ کہاں اسلام ہے؟ میرے اور آپ کے گھر میں کہاں اسلام ہے؟ میری اور آپ کی بہن بیٹی، کتنے لوگ ہاتھ کھڑے کریں گے کہ 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھتی ہے، قضا نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں؟ حضرت امام غزالی نے فرمایا، جھوٹا بندہ دیکھنا ہے آپ نے، حضرت امام غزالی نے فرمایا 3 سوال ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو بندہ، کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ میں بھی ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، آپ بھی سے جو جنت میں جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ کہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، عبادت نہ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ کون کون جہنم سے بچنا چاہتا ہے؟ میں بھی ہاتھ کھڑا کروں گا، آپ بھی کہیں گے جی ہم بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، دوزخ کے انگاروں سے بچنا چاہتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، جھوٹا ہے۔ ترکت فیکم امرین، لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کا فرمان ہے۔ حضور دنیا سے جا رہے ہیں اور آخری الفاظ کیا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز۔ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ زندگی آمد پر آئے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔
آج سے ہم یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں. صرف ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم یہاں کوئی صرف آپ سے کوئی ایوارڈ لینے نہیں آئے. یہ جلسے اللہ والوں کی یہاں زیارتیں اور کلام اور نعتیں نظم، مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جائے. اور جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہو گئی، اگر وہ روزانہ نبی کی محبت کو، نبی کی سنت کو تازی شیو کرا کے نالی میں بہاتا ہے، گٹروں میں بہاتا ہے، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے کہے اللہ مجھے توفیق دے دے، میں کمزور آدمی ہوں، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، 1 منٹ میں سانس آئے یا نہ آئے، چلو اتنی شکل تو ہو، بڑا گناہ گار ہوں لیکن اتنی شکل تو ہو کہ حضور کل دیکھ کے کہیں کہ میرا غلام آ رہا ہے. آج اس چیز کی ضرورت ہے. بہنوں بیٹیوں کے گھروں کے اندر سروں کے اندر دوپٹہ کر اس کو لازمی قرار دے دیں. قرآن کی تلاوت ان کے لیے لازمی کر دیں. اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیں. میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا، جیل کے اندر امتحان لینے جاتے ہیں بڑے بڑے وہاں عمر کے قیدی اور بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں. میں جب ان سے قرآن سنتا ہوں، ان کو قرآن نہیں آتا، میں حیران ہوتا ہوں. بڑی بڑی ان کے اندر دفعات ہوتی ہیں، ان کو خاص چکیوں کے دہشت گردیوں کے اندر بند کیا جاتا ہے. میں جب وہاں جا کے ان سے پوچھتا ہوں مجھے یہاں سے سنا دو، پہلے سے پارے سے سنا دو، 30ویں پارے سے سنا دو، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پاس کر دیں، فیل نہ کریں. میں پوچھتا ہوں کیا کیا ہے آپ نے زندگی کے اندر؟ وہ کہتے ہیں بدماشی کی ہے. وہ بدماشی قبر کی پہلی رات کے اندر نکل جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ جو خلفائے راشدین کا سٹیج ہے، خلفائے راشدین نے زندگیاں قربان کر دی ہیں، اللہ کے نبی کے دین پر آنچ بھی نہیں آنے دی. ان کی نسلوں کے اندر بھی دین ہے. انہوں نے مدینہ کے اندر بیٹھ کے ساری زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہاں سے چلے اور چلتے چلتے آج بدلی والے لوگ بھی مسلمان ہیں، ہندوستان اور بنگلہ دیش والے لوگ بھی مسلمان. آخری الفاظ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. 4 یاروں کی شانیں جلی ہیں بھلی ہیں، یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی غلامی نصیب فرمائے. اپنی اولادوں کو دینی اداروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیں. یہ 2 جگہ ہے جہاں اس وقت دین باقی بچا ہے، نہ یونیورسٹیوں کے اندر ہے، نہ کالجوں کے اندر ہے، نہ مارکیٹوں کے اندر ہے. ہر جگہ بے دینی کا سیلاب ہے اور لوگ اس کے اندر غرق ہوتے جا رہے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور صحابہ کی غلامی اور تابعداری نصیب فرمائے. اور بالخصوص آج سے سارے مسلمان سارا وسیب ایک اور دعا لازمی مانگنی ہے. اس وقت فلسطین کے مجاہدین نے، حماس کے مجاہدین نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور اپنے مقبوضہ علاقے چھڑانا چاہ رہے ہیں. یہ مٹھی بھر ابابیل تھوڑے سے مجاہدین حماس کے ہیں. ہر بندہ ہر نماز کے ساتھ اے اللہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کو فتح عطا فرما، مجاہدین اسلام کو اللہ فتح عطا فرما. اور یہود و نصارہ جو ایک ہو کے مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی ایک بن کر ان مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.